نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے سلسلہ تفہیم اشعار پر مشتمل، جس میں ہم مختلف بزرگان دین کا فارسی کلام آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت پیش کرتے ہیں۔ آج ہم نے جس شعر کا انتخاب کیا ہے، توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کا شعر دیکھیں۔ اسی شعر کو آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ یہ شعر ہے عزت بخاری کا۔ یہ شعر معروف ہو چکا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے ساتھ۔ بہت سے ایسے احباب ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً یا شاید یہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ عزت بخاری کا شعر ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ شعر کیوں منسوب ہو چکا ہے؟ چونکہ آپ نے اس شعر کا ذکر اپنی کتاب ارمغان حجاز کے ابتدا میں کیا ہے، اسی لیے یہ شعر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منسوب ہو چکا ہے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ شعر عزت بخاری کا ہے۔ توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کا شعر دیکھیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر۔ معروف شعر ہے، آپ نے بکثرت سنا ہوگا۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا۔ نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا۔ نہایت ہی خوبصورت شعر جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بیان کرتا ہے کہ اس مقام پر کس طرح ادب ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ آپ لکھتے ہیں ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا۔ تو پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ سماعت فرما لیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو سمجھیں گے۔ ادب گاہست، گاہ کہتے ہیں جگہ کو، ادب گاہ یعنی ادب کی جگہ ہے، ادب کا مقام ہے، ادب کی جگہ ہے یا ادب کا مقام ہے۔ ہست کا معنی ہے، ہست کا معنی ہے، ادب گاہ ہست، ادب گاہ ہست، تو اس کو جب اکٹھا ملائیں گے تو یہ بنے گا ادب گاہست، یعنی یہ ادب کی جگہ ہے، ادب کا مقام ہے۔ زیر آسماں، آسماں کے نیچے، زیر کا معنی نیچے، آسمان کے نیچے سب سے زیادہ ادب کا مقام، ادب کے لائق جو جگہ ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، کہ زیر آسمان، آسمان کے نیچے سب سے زیادہ ادب والا یہ مقام اور یہ جگہ ہے۔ ادب گاہست زیر آسمان، آسمان کے نیچے سب سے زیادہ ادب کا مقام ہے، ادب والی جگہ ہے۔ از عرش نازک تر، عرش سے بھی نازک، یعنی عرش سے بھی نازک، آسمان سے ادب والی جگہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اقدس ہے۔ اب عرش کیا ہے؟ عرش جنت سے اوپر ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے عرش، تو گویا جنت کا چھت یہ عرش الہی ہے، اللہ پاک کا عرش یہ جنت کا چھت ہے۔ اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جس چیز کو اللہ پاک نے تخلیق فرمایا وہ عرش ہے، تو عرش کی یہ عظمت و شان ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ عرش سے بھی نازک تر آسمان کے نیچے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ پاک ہے، یہ سب سے زیادہ ادب کی جگہ ہے، ادب کا مقام ہے۔
اور یہ کیسی جگہ ہے کہ یہاں اولیاء صالحین کس انداز میں آتے ہیں۔ سیکنڈ مصرے میں بیان فرماتے ہیں نفس کہتے ہیں سانس کو، نفس گم کردہ یعنی سانسوں کو گم کیے ہوئے، سانسوں کو روکے ہوئے، سانسوں کو روکے ہوئے می آید یہ اصل میں تو واحد غائب کا صیغہ ہے، آمدن مصدر سے واحد غائب کا صیغہ ہے۔ می آید وہ آتا ہے، اور لیکن یہاں سے دو ہستیوں کا آگے ذکر کیا اور دونوں ہستیاں یہاں مراد ہے۔ نفس گم کردہ می آید، اب جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو یوں کریں گے، نفس گم کردہ می آید اپنا سانس روکے ہوئے، سانس کو بند کر کے آتے ہیں یہاں جنید و با یزید، حضرت جنید بغدادی اور حضرت با یزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہما ورحمۃ اللہ علیہما۔ آپ دونوں ہستیاں یعنی اولیاء، ان سے مراد اولیاء اور صالحین ہیں، یعنی یہاں اولیاء کرام صالحین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اور امتی اس انداز میں حاضری پیش کرتے ہیں کہ یہاں اپنا سانس بھی روک لیتے ہیں۔ اس قدر یہ ادب کی جگہ ہے، اس قدر یہ ادب کا مقام ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ لے سانس بھی آہستہ، لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا، لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا۔ تو آپ فرماتے ہیں نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید این جا کا معنی اس جگہ، آگے لفظ آیا این جا کا معنی اس جگہ، این کا معنی یہ یا اس، جا کا معنی جگہ، اس جگہ این جا اس جگہ، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید این جا، کہ اس جگہ، اس مقام پر، اس دربار میں، اس آستان پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس روضہ پاک پر جنید و با یزید جیسیاں ہستیاں بھی جب آتی ہیں تو وہ بھی اپنا نفس، اپنا سانس گم کر کے آتی ہیں، سانسوں کو روک کے آتی ہیں۔ یہ ہستیاں بھی اپنے سانسوں کو گم کر کے آتی ہیں کہ کہیں سانس بھی اونچا ہو گیا تو اس پاک بارگاہ کی بے ادبی ہو سکتی ہے۔ کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا۔ تو اس جیسی ہستیاں بھی اپنے سانسوں کو گم کر کے اپنی حاضری پیش کرتی ہیں۔ تو حضرت با یزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہم جان لیتے ہیں کہ آپ سلطان العارفین ہیں۔ تو آپ کا اصل نام تیفور بن عیسیٰ بن شروسان البسطامی ہے، آپ کی کنیت ابو یزید ہے، اور آپ ایران کے صوبے خراسان کے شہر بسطام میں 188 ہجری میں پیدا ہوئے، آپ کی یہ ولادت ہے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مکمل نام جنید بن محمد بن جنید ہے، جنید بن محمد بن جنید ہے، اور ابو القاسم آپ کی کنیت ہے، اور آپ کی ولادت 210 سے 220 ہجری کے درمیان میں ہوئی۔ مورخین کا آپ کی ولادت کی تاریخ کے متعلق اختلاف ہے، اور بعض نے یہی کہا کہ 210 سے 220 ہجری کے درمیان آپ کی ولادت ہے، اور بعض نے کہا کہ 220 ہجری کے بعد ابتدا میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اور آپ صوفیاء کے شیخ تھے، اور آپ کو سید الطائفہ بھی کہا جاتا ہے، اور طائفہ کا معنی ہوتا ہے گروہ، یعنی گروہ صوفیاء کے آپ سردار تھے، شیخ تھے، یعنی یہ مقام تھا اور آپ کا یہ رتبہ تھا اور یہ شان تھی کہ آپ سید الطائفہ کے لقب سے بھی معروف ہوئے، یعنی صوفیاء کے گروہ کے سردار، صوفیاء کے اولیاء کے سردار۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید جا کے جنید و با یزید جیسی ہستیاں بھی، اعلیٰ پائے کی ہستیاں بھی جب اس پاک بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتی ہیں تو وہ بھی اپنا نفس یعنی اپنا سانس روک کے اس بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے سورہ
حجرات آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، اور یہ آیت مبارکہ روز اقدس پر لکھی بھی ہوئی ہے۔ جن احباب کی حاضری اس پاک بارگاہ میں ہوئی تو انہوں نے یقیناً یہ آیت مبارکہ بھی وہاں پڑھی ہوگی۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے تم اپنی آواز بلند نہ کیا کرو، اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو کہ جس طرح تم ایک دوسرے سے آپس میں عامیانہ انداز سے بات کرتے ہو، اس طرح بھی میرے محبوب سے کلام نہ کیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ایمان سمیت غارت ہو جائیں اور تمہیں اپنے اعمال کے اور اپنے ایمان کے برباد ہونے کا شعور بھی نہ ہو۔ تو اس لیے یہ بڑا انتہائی ادب کا مقام ہے۔ جو احباب بھی اس مقام پر حاضری پیش کرے، انتہائی ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں اور کوشش کریں جب بھی آپ باب السلام سے داخل ہوں تو اپنے موبائل پہلے سے ہی بند کر لیں، کسی کے موبائل کی آواز بھی وہاں بلند نہ ہو۔ تو انتہائی ادب کے ساتھ حاضری پیش کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کریں اور اپنے لیے بخشش و معافی کی درخواست پیش کریں، اور انتہائی ادب کے ساتھ اس پاک بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آج کا شعر آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ دوبارہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، زیر آسماں، آسماں کے نیچے عرش سے بھی زیادہ نازک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بارگاہ کا ادب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بارگاہ کا ادب ہے۔ ادب گاہست، ادب کا مقام ہے، ادب کی جگہ ہے زیر آسماں، آسماں کے نیچے، از عرش نازک تر، عرش سے بھی زیادہ نازک، کہ نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید اینجا، کہ اس جگہ حضرت جنید بغدادی اور حضرت با یزید بستامی جیسی مبارک ہستیاں بھی اپنا سانس گم کر کے اپنی حاضری پیش کرتی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔